اور ہارٹ اٹیک یعنی کہ دل کا دورہ، جو کہ اس دور میں کثرت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی نایاب ویڈیو ہے۔ اس کو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، شیئر کیجئے۔ احباب ذی وقار، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کا جو باعث ہے وہ ہے کولیسٹرول۔ کولیسٹرول جو ہے یہ دل کی بیماریوں کا باعث ہے۔ تو کولیسٹرول ایک قسم کی چربی ہے جو دل کی شریانوں کے اندر جمع ہو کر خون کی گردش جو کو کم کر دیتی ہے، خون کی گردش کم کر دیتی ہے، یہ کولیسٹرول جو ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار، اور پھر اس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دل کا دورہ پڑتا ہے اور انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، اب اس کو روکنے کی جو ہے وہ ایک ہی صورت ہے، اس کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ورزش کی جائے، اس کو روکنے کے لیے ورزش کی جائے۔ اب ورزش کا جو دورانیہ ہے وہ میں نے عرض کیا تھا، وہ صبح کا وقت ہوتا ہے کہ صبح کے وقت احباب جو ہیں وہ ورزش کے لیے جاتے ہیں۔ آئیے احباب ذی وقار، اب کولیسٹرول کو نماز کے ذریعے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کولیسٹرول اور اس دل کے دورے کو نماز کے ذریعے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے، میرے رب تعالی عز و جل نے نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ اس انداز کے ساتھ متعین فرمائی ہیں کہ انسان کی ورزش ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، نماز فجر ہے اور نماز عصر اور نماز مغرب، یہ جو تین نمازیں ہیں، ان تین نمازوں کی رکعتیں کم ہیں، کیونکہ ان تین نمازوں سے پہلے کوئی بندہ کھانا نہیں کھاتا۔ شاذ و نادر اگر کوئی کھاتا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن فجر سے پہلے کوئی کچھ نہیں کھاتا۔ اب نماز فجر ادا کرتا ہے خالی پیٹ، تو اس کی رکعتیں تھوڑی ہیں، کیوں؟ کولیسٹرول جو ہے وہ لیول پہ ہے۔ اور پھر عصر کی نماز جب ادا کی جاتی ہے اس وقت بھی 4 رکعتیں رکھیں، کولیسٹرول لیول پہ ہے۔ اور مغرب کی نماز 7 رکعتیں رکھیں، تھوڑی رکھیں کہ کولیسٹرول میں کمی ہے۔ اب دیکھیے احباب ذی وقار، انسان ظہر سے پہلے کھانا کھاتا ہے اور پھر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، جیسا کہ ہماری عادت ہے۔ تو اب پیٹ بھر کے جو کھانا کھایا ہے، تو کھانا کھانے کے بعد اب ورزش کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 12 رکعتیں ظہر کی نماز کی متعین فرمائی ہیں، تاکہ جو کھانا کھایا ہے بار بار اٹھک بیٹھک کرنے سے، نماز کو ادا کرنے سے، زیادہ رکعتیں ادا کرنے سے اس کولیسٹرول میں کمی آ جائے گی اور انسان صحت و تندرست اور توانا ہو جائے گا۔ آئیے، اب انسان جو عموماً روٹین ہے، روٹین کے مطابق ہم کھانا کھاتے ہیں نماز مغرب کے بعد، نماز مغرب کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اب نماز عشاء کے اندر میرے رب تعالیٰ نے، اللہ اکبر، وہ کیسی کیسی عنایتیں فرماتا ہے اور کیسی کیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ کھانا کھایا ہے مغرب کے بعد، اب نماز عشاء ادا کرنی ہے، اللہ اکبر، اب کولیسٹرول جو ہے وہ پھر بڑھ گیا، کولیسٹرول بڑھ گیا۔ اب جب بندہ 17 رکعتیں ادا کرے گا، 17 رکعتیں پڑھے گا عشاء کی نماز کی، تو اس کا جو کولیسٹرول ہے وہ پھر وہ لیول پہ آ جائے گا کہ زیادہ وہ اس کو اٹھک بیٹھے کرنے سے، ورزش کرنے سے، یعنی کہ نماز کے دوران اٹھنا بیٹھنا، کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنے، ہاتھ اٹھانا، سجدے میں جانا، تو یہ ایک قسم کی خاص قسم کی ورزش ہے۔ احباب ذی وقار، اب دیکھیے، ظہر کی 12 رکعتیں کھانا کھانے کے بعد، اب عشاء کی 17 رکعتیں کھانا کھانے کے بعد، تو اس لیے میرے رب تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پہ کیسی عنایت فرمائی ہے۔ احباب ذی وقار، تھوڑا سا آگے چلیے، رمضان المبارک میں ہم عموماً زیادہ کھا جاتے ہیں، جیسے کہ ہماری روٹین ہے، اور معدے میں بوجھ ہو جاتا ہے، وزن ہو جاتا ہے۔ اب معدے میں وزن ہے اور میرے رب تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 20 رکعت نماز تراویح، تاکہ جتنا ہم نے کھایا ہے یا پیا ہے، 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے سے وہ کولیسٹرول جو بڑھا ہوا ہوتا ہے زیادہ کھانے سے، مشروبات پینے سے، تلی ہوئی چیزیں کھانے سے جو چربی چڑھ جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، تو جب بندہ 20 رکعت ادا کرے گا، اللہ اکبر، تو پھر اس کا جو کولیسٹرول ہے وہ لیول پر آ جائے گا۔ احباب ذی وقار، اب سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز بیماریوں سے شفا دیتی ہے، یہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہے، یہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہے۔ احباب ذی وقار، جن کو یہ زیادہ مسئلہ ہو، دل کی بیماریوں کو